بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا قرآنی واقعات چل رہے تھے۔ آج جس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا وہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس کے والد کا نام ہے یونس بن متا، اور آپ حضرت ہود علی نبینا علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ آپ کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الحوت، مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بستی نینوا اور دجلہ کے کنارے ایک بستی تھی، اس علاقے کی طرف آپ کو توحید کے بیان کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے جو ہے نا آپ کو بھیجا گیا۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے جس قوم کو تبلیغ کی 40 سال آپ نے اس قوم کو تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ 40 سال ہونے کے باوجود بھی اس قوم نے حضرت یونس پر ایمان نہیں لائے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اور جب حضرت یونس 40 سال دین ان کو پیغام پہنچانے کے بعد آپ کو جب یہ اتنا یقین ہو گیا کہ اب یہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ نے ان کو ایک دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایمان نہ لائے تو 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب 3 دن گزرنے والے تھے، تیسرا دن اس کے کچھ لمحات باقی تھے، کچھ گھنٹے باقی تھے، تو عذاب کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور طرف ہجرت کر کے جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا کہ حضرت یونس کو کہ آپ اگر عذاب نہ آئے یا کوئی آثار نظر نہ آئیں تو آپ نے اس بستی سے ہجرت کر کے جانا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، لیکن حضرت یونس کو اس چیز کا آپ کو ڈر تھا کہ جو آپ کی قوم تھی ان کا ایک طریقہ تھا کہ جو بندہ جھوٹا ثابت ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتے۔ اب حضرت یونس کو بھی اس چیز کا جو ہے نا وہم اور خیال تھا کہ تیسرا دن ہے، ابھی تک عذاب نہیں آیا، اگر میں جھوٹا ہوا، حالانکہ جھوٹے ثابت نہیں ہوں گے، اگر میں جھوٹا ہو گیا تو قوم نے مجھے شہید کر دینا ہے۔ تو آپ نے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، اور اللہ پاک نے اس کا ایک مکمل واقعہ بیان فرمایا۔ سورہ صافات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک حضرت یونس مرسلین، رسولوں میں سے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کیا، بستی کو چھوڑ کے آپ جا رہے تھے، راستے میں دریا آیا اور دریا میں آپ کشتی میں بیٹھے۔ جب کشتی میں بیٹھے، جب کشتی وہ درمیان میں، دریا کے درمیان میں پہنچی کشتی، تو اس کو دریا کی موجیں، دریا کی لہروں نے جو ہے نا کشتی کو جو ہے نا ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ اور جب ڈوبنے کا خطرہ تھا اس وقت جو ملاح تھے ان کو جب خطرہ ہوتا نا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ اب حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام غلام تھے، یوں سمجھے کہ، اور رب کائنات وہ مالک تھا، اور اللہ پاک کی اجازت کے بغیر اور وحی کے بغیر آپ نے بستی کو چھوڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اذ ابقا الی الفلک المشحون، کہ جب حضرت یونس کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم قرآن دازی کرتے ہیں، فساہم فکان من المدحدین، تو انہوں نے قرآن دازی کی۔ جب قرآن دازی کی تو قرآن دازی کے اندر حضرت یونس کا نام آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے اور بہت نیک بندہ ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، تو دوبارہ قرآن دازی کریں۔ تو دوبارہ قرآن دازی کی تو دوبارہ بھی حضرت یونس کا نام آیا، تو انہوں نے پھر دوبارہ قرآن دازی کی۔ تیسری مرتبہ جب قرآن دازی کی، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کا نام آیا، تو اب حضرت یونس تیار ہو گئے اور آپ کو پانی کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب جب پانی کے اندر پھینکا، اللہ پاک نے ایک مچھلی کو وحی کی کہ اے مچھلی جاؤ، میرا نبی پانی میں تشریف لا رہا ہے اور اس کو اپنے پیٹ میں جگہ دو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ،
تو وہ مچھلی آئی، اس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں جو ہے نا داخل کر لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ حضرت یونس ملامت کرنے والے تھے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے اس مچھلی نے حضرت یونس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی دانت وغیرہ کاٹا بھی نہیں، گوشت یا ہڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں توڑا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ 3 دن رہے، ایک روایت میں آیا کہ 5 دن، اور ایک روایت میں آیا کہ 40 دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں رہے فی ظلمات، تو اندھیروں کے اندر، ایک تو مچھلی کا پیٹ، اس کے اندر اندھیرا، پھر دوسرا دریا کے پانی کا اندھیرا، پھر تیسرا رات کی سیاہی کا اندھیرا۔ ان اندھیروں کے اندر جب مچھلیاں تسبیح کرتی تھی تو حضرت یونس بھی پیٹ کے اندر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس نے اس تسبیح کا ورد شروع کر دیا، اور اللہ پاک نے اس تسبیح کے ذریعے سے آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس تسبیح نہ پڑھتے تو لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ نے تسبیح بیان کی لا الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ صرف تو ہی خدا ہے، انی کنت من الظالمین، ہاں میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں کہ میں نے وحی کا انتظار نہیں کیا اور ایسے ہی آ گیا۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے، تو وہ جو تسبیح حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی تھی، جو بندہ اپنی پریشانی میں اس دعا کو یہ لفظ کہے گا، کثرت کرے گا، اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ کو اللہ پاک نے اس تسبیح کے ذریعے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو جب نکالا تو وہ دریا تھا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، جب آپ کو مچھلی نے نکالا اور دریا کے کنارے کے اوپر نکالا تو آپ بیمار تھے، کیونکہ 40 دن یا 3 دن جو آپ پیٹ میں اندر رہے تو آپ کے جسم جو جلد تھی وہ تبدیل ہو گئی، جب آپ واپس آئے تو آپ بیمار تھے۔ آپ دریا کے کنارے پر کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پودا نہیں تھا، کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے نا صورتحال نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو بھیجنا تھا، اللہ پاک نے وہاں پہ ایک کدو شریف کا جو ہے نا درخت اگا دیا۔ کدو حالانکہ اس کی بیل ہوتی ہے، یہ زمین کے اوپر ہوتی ہے، درخت نہیں ہوتا، لیکن اپنے نبی کے لیے اللہ پاک نے درخت بنا دیا۔ اور کدو کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا نرم ہوتی ہیں، پتے بھی نرم ہوتے ہیں۔ حضرت یونس اس کدو کے جو ہے نا درخت کے اندر، سائے کے اندر رہ رہے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، کہ ہم نے اس پر، حضرت یونس پر ایک کدو شریف کا درخت اگایا۔ اب درخت اگ گیا، اب ایک بکری کو بھی آپ کے لیے مقرر کیا کہ وہ بکری سارا دن چرتی اور شام کو آتی، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی، اور آپ دودھ پیتے اور آپ جو ہے نا اپنی زندگی گزر بسر جو ہے نا اس حال میں کر رہے تھے۔ جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، ادھر سے جب آپ کی قوم کو یہ پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نا بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب قوم کو یقین ہو گیا کہ ہمیں عذاب آئے گا، تو قوم سمجھدار تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، لڑکیوں کو، اور جو جانور تھے ان جانوروں کو، ان جانوروں کے بچوں کو ایک میدان میں جمع کیا، جمع کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب کو دور کر دیا، عذاب ان کے لیے نہیں آیا۔ ادھر سے ان کی حالت یہ تھی، سب نے اللہ کی توحید پر یقین کر لیا، ایمان لے کے آئے۔ اب اللہ پاک نے حضرت یونس کو دوبارہ اس قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے حضرت یونس کو اس کی قوم کی طرف واپس بھیج دیا۔ اب حضرت یونس کو ڈر تھا کہ عذاب نہیں آیا تو قوم مجھے مارے گی۔ اب جو ہی آپ پہنچے تو قوم، پوری قوم، قرآن پاک میں آیا 1 لاکھ، اور پھر فرمایا کہ اور زیادہ بھی تھے،
روایت میں ہے کہ 1,10,000 یا 1,20,000 یا 1,30,000 یا 1,40,000 یا 1,70,000 کی آپ کی قوم تھی۔ وہ جب حضرت یونس پہنچے تو سب کے سب لوگوں نے حضرت یونس کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے دین کو تسلیم کیا اور اللہ کی توحید کو جو ہے نا تسلیم کیا۔ روایت میں آتا ہے اور سورہ انبیاء کے اندر بھی ہے، سورہ یونس کے اندر بھی ہے کہ حضرت یونس کی قوم واحد تھی کہ جب عذاب آنے والا تھا انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ یہ صرف حضرت یونس کی قوم کا جو ہے نا خاصہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا کہ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہ وہ ایمان لائے اور حضرت یونس اور آپ کی قوم کئی عرصہ تک وہاں پہ آپ جو ہے نا رہ رہے تھے۔ یہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام انبیاء کرام پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔